بنی سالم بن عمر بن عوف کے محلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی رک جاتی ہے. یہاں جمعہ کا وقت ہے اور کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی صفیں درست کر لو. چنانچہ ایک کھلے میدان میں سارے صحابہ کرام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عاشق ہیں انہوں نے صفیں بنا لی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار امام الانبیاء نے یہ پہلا تاریخی جمعہ پڑھایا اور اس انداز میں آپ نے خطبہ دیا کہ لوگوں کے دلوں کی دنیا بدل گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار نے اللہ رب العزت کی تعریف کی کہ اے میرے خالق مالک رازق تو ہی وحدہ لا شریک ہے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اپنی رسالت کا پیغام دیا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو. یہی تقویٰ ہے کہ جو اللہ سے ڈر کر اور خوفزدہ ہو کر نیک عمل کرتا ہے. اے لوگو اللہ کے دوستوں سے دوستی رکھو اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو. کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور جو شخص اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان معاملات کو ٹھیک کر لیتا ہے اللہ رب العزت انسان کے درمیان اور اس انسان کے درمیان معاملات کو ٹھیک فرما دیتا ہے. خطبے کے بعد آقا کریم دو جہان کے سردار قصوہ پر سوار ہوئے تو قبیلہ بنی سالم کے سردار حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے ہاں قیام فرمائیے. ہمارے قبیلہ کی تعداد بھی ہے اور اسلحہ بھی کافی مقدار میں موجود ہے. ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دفاع کی پوری طاقت رکھتے ہیں. کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خلو سبیلہا راستہ چھوڑ دو اس کا فإنہا مامورۃ یہ اللہ کے حکم پر مامور ہے. یہ جہاں رکے گی اللہ کے حکم کے مطابق رکے گی. تو مزید اصرار کرنے کی ان لوگوں میں ہمت نہ ہوئی اور اونٹنی جو ہے وہ بدستور اپنے راستے پر گامزن ہے. آخر کار اونٹنی چلتی چلتی اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی موجود ہے. اس وقت معزز ناظرین یہ ایک کھلا میدان تھا. ایسا میدان تھا جہاں کھجوروں کو خشک کیا جاتا تھا اور یہ بنی نجار کے دو یتیم بچے فرزندان عمر کی ملکیت میں یہ جگہ تھی جن کا نام سہل اور سہیل تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی نے یہاں قیام فرمایا. پل بھر میں بنو نجار کی بچیاں دفیں لے کر حاضر خدمت ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ نحنو جوار من بنی نجار یا حبذا محمد من جاری. کہ آپ کتنے بہترین پڑوسی ہیں اور ہم بنو نجار کی بچیاں ہیں. کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر ان کو جواب دیا فخر بنی آدم کائنات کے تاجدار اس ناکا سے اترے اور 4 بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب ذوالجلال مجھے بابرکت مقام پر اتار اور تو ہی سب سے بہتر اتارنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی اور کچھ دیر کے بعد یہ کیفیت ختم ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی ہماری قیامگاہ ہے انشاءاللہ. چونکہ اس جگہ کے قریب حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کا سارا ساز و سامان اٹھا کر اپنے گھر لے گئے. معزز ناظرین توبہ نامی بادشاہ جو یمن کا والی تھا وہ اپنے بہت زیادہ وزراء علماء اور حکماء کے ساتھ کعبے کا طواف کرنے آیا تھا.
غلاف کعبہ تبدیل ہونے کے بعد جب جانے کا وقت ہوا تو ان میں سے 400 علماء بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ بادشاہ سلامت، ہم نے بہت آپ کی خدمت کی اور بہت وقت گزارا اور اب ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں۔ بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ ان سے پوچھئے کہ یہ کیوں جانے کے لیے تیار نہیں۔ وزیر نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں کائنات کے تاجدار ہجرت کر کے آئیں گے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوں گے اور اسی علاقے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے آئیں گے، تو اب ہم آنے والی زندگیوں کو یہیں گزاریں گے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کریں گے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ عرض بادشاہ کی خدمت میں وزیر نے پیش کی، بادشاہ نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ میں بھی 1 سال کے لیے یہاں قیام کروں گا۔ بادشاہ نے 400 کنیزیں خریدی، ان کو آزاد کیا اور 400 علماء کے ساتھ ان 400 کنیزوں کا نکاح کروایا اور ان کو زر کثیر بخشا۔ اور اس بادشاہ نے ایک خط لکھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام تھا۔ عرض کرتا ہے کہ اے کائنات کے تاجدار، اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی ذات پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے دین کے احکام کو بجا لاتا ہوں۔ اگر میری زندگی کے اندر آپ تشریف لے آئے اور آپ کے چہرے کا دیدار ہو گیا تو میں اپنے خوش بختی سمجھوں گا، اور اگر میری زندگی نے وفا نہ کی تو میرا یہ خط ایک بیعت سمجھ کر قبول کیجئے اور قیامت کے دن اپنی شفاعت مجھ کو عطا کیجئے۔ اور اس پر سونے کی مہر لگا کر یہ خط جو تمام عالموں میں سے بڑا تھا اس کے سپرد کیا، اور بادشاہ نے کہا کہ یہ خط میری امانت ہے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کی آپ کو زیارت نصیب ہو تو میرا خط پیش کرنا، اور اگر آپ کو زیارت نہ ہو اور یہ خط نسل در نسل کو وصیت کرتے جانا تاکہ یہ خط میرا حضور کی بارگاہ تک پہنچ جائے۔ معزز ناظرین، طبا کی وفات کے 1000 سال بعد کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور 1000 سال پہلے عاشق رسول خط لکھ رہا ہے۔ کائنات کے تاجدار کا مقام نہیں تو کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ 1000 سال پہلے ایک عاشق خط لکھ رہا ہے کہ اے میرے کائنات کے تاجدار، میری بیعت کو قبول کر لیجیے۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب یثرب کی وادی میں موجود ہیں اور یہ خط نسل در نسل بادشاہ کا چلتا آ رہا تھا، اور یہ خط آج حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں یہ خط کیسے پہنچایا جائے؟ سوچ بچار کے بعد فیصلہ ہوا کہ ابو لیلہ با اعتبار شخص ہے، اس کے ذریعے حضور تک یہ خط پہنچایا جائے۔ یہ خط ابو لیلہ کو دیا گیا، اور حضور کی بارگاہ میں جب ابو لیلہ پہنچے تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لیلہ کو دیکھتے ہی پہچان لیا، اور آپ نے فرمایا انت ابو لیلہ۔ ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار نے فرمایا جو یمن کے بادشاہ کا خط تمہارے پاس ہے، ہاتھ الکتاب، وہ خط مجھے دو۔ ابو لیلہ تو حیران و ششدر ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ جادوگر ہیں؟ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جادوگر نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول محمد مصطفیٰ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار نے حکم دیا کہ ابو بکر یہ خط مجھے پڑھ کر سناؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آج سے 1000 سال قبل کا لکھا ہوا خط حضور کی بارگاہ میں پڑھ کر پیش کیا۔ کائنات کے تاجدار اپنے عاشق کے الفاظ سنے، اور کائنات کے تاجدار نے 3 بار یہ جملہ دہرایا، مرحبا بالاخ السہل، مرحبا بالاخ السہل، مرحبا بالاخ السہل، اے میرے سالے بھائی مرحبا۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے استبا بادشاہ کا
کہ جس کو کائنات کے تاجدار مرحبا کہہ رہے ہیں، یہ خوش قسمتی نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ معزز ناظرین، بعض وہ بھی لوگ تھے بدبخت کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کو آنکھوں کے ساتھ دیکھا لیکن ایمان لانے کی سعادت نہ نصیب ہوئی، اور وہ بھی لوگ تھے کہ جو ترستے چلے گئے دنیا سے اور کائنات کے تاجدار کے چہرے والضحیٰ کو دیکھنے کے لیے تڑپتے رہے اور اپنے نذرانے اور اپنی محبتیں دنیا میں چھوڑ کے گئے، اور وہ محبتیں حضور تک پہنچی اور کائنات کے تاجدار نے ان محبتوں کو قبول کیا۔ تو اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر یہ ہماری التماس ہے کہ میرے مولا ہماری محبتوں کو بھی قبول اور منظور فرما، اور کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیں بھی حاضری کا شرف عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔